اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اگر آپ غور کریں اس ترجمے پہ تو جو بات ابھر کے سامنے آتی ہے تو ہمیں وسواس سے، برے خیالات سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ انسان کو اپنے خیالات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہم اپنے خیالات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ برے خیال کو ہی وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ایک برے خیال سے بری خواہش جنم لیتی ہے، بری خواہش سے بری نیت پیدا ہوتی ہے، بری نیت سے برا ارادہ سامنے آتا ہے، اور برے ارادے سے برا عزم پیدا ہوتا ہے، اور برا عزم جو ہے پھر اقدام کرواتا ہے، جرم سرزد کرواتا ہے یا گناہ سرزد کرواتا ہے۔ تو اگر برا خیال نہیں ہوگا تو انسان ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں پناہ مانگنی ہے برے خیالات پیدا کرنے والوں سے بھی۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جس طرح قرآن میں آیا کہ جنوں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانوں میں وہ آپ کے بہترین دوست بھی ہو سکتے ہیں جو آئیں گے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور آپ کے دل میں ایک بڑا برا خیال ڈال سکتے ہیں۔ یہ برے خیالات جو ہیں کسی بری کتاب کے پڑھنے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ برے خیالات جو ہے انٹرنیٹ اور مختلف فلمیں دیکھنے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں ہمیں برے خیالات سے پناہ چاہنی ہے، اور برے خیال سے پناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے اور تمام انسانوں کا معبود ہے، اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کی مدد درکار ہے۔ اس صورت میں ہم اس سے استدعا کر رہے ہیں، اس سے التجا کر رہے ہیں، اس سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرمائیے ہمیں برے خیالات پہ کنٹرول کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔